ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل دنیا ایک گٹا توپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ عدل باقی رہا تھا، نہ انصاف، طاقتور کمزور کو کچل دیتا، ظالم مظلوم کا خون بہا دیتا۔ عرب کے صحرا میں قبائلی عصبیت کا بازار گرم تھا۔ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے اور اسے عزت سمجھتے۔ شراب، جوئے، زنا اور ڈاکہ زنی عام تھی۔ ایران و روم جیسی بڑی سلطنتیں بھی زوال کے دہانے پر تھیں۔ ایران میں آتش پرستی، روم میں عیسائیت کی مسخ شدہ شکل، ہندوستان میں ذات پات کا ظالمانہ نظام، غرض انسانیت کراہ اٹھی تھی۔ دنیا عدل و رحمت کے ایک نجات دہندہ کی منتظر تھی۔ پھر وہ مبارک لمحہ آیا جس کے لیے آسمان و زمین صدیوں سے منتظر تھے۔ وہ وقت آیا جب یتیموں کو سہارا دینے والا، بیواؤں کے دل کا چین، غریبوں کا مددگار اور انسانیت کا مسیحا آنے والا تھا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ کی دھرتی پر نور ہی نور برسنے لگا۔ آمینہ کے گھر چراغاں ہو گیا، عرش پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، فرشتے خوشیاں منانے لگے اور دنیا کے اندھیرے چھٹنے لگے۔ ایران کے ایوان کسریٰ ہل گئے، صدیوں سے جلنے والی آگ بجھ گئی، بحیرہ ساوا بھی خشک ہو گیا۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی دلیل تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے۔ سامعین، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف ایک بچے کی پیدائش نہ تھی، بلکہ یتیموں کے یار کی آمد تھی، عورتوں کے محافظ کی آمد تھی، انسانیت کے نجات دہندہ کی آمد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وہ ساعت تھی جس کے بعد کائنات کے ذرے ذرے نے شکرانے کے نغمے گائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، والد کا سایہ پیدائش سے قبل اٹھ گیا اور 6 سال کی عمر مبارک میں والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، مگر اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ چچا ابو طالب نے پرورش کی۔ آپ کی جوانی الصادق اور الامین جیسے القاب سے روشن ہوئی۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے، جھگڑے آپ سے سلجھواتے۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں فرشتہ وحی لے کر آیا۔ پہلا پیغام یہ تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد آپ نے انسانیت کو توحید، عدل، صدق، مساوات اور اخلاق کی دعوت دی۔ مکہ میں 13 سال آپ نے دعوت دی، ظلم ہوا، بائیکاٹ کیا گیا، طائف میں پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، مگر آپ نے صبر اور دعا کا دامن نہ چھوڑا۔ اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کی، وہاں آپ نے اسلامی ریاست قائم کی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کو استحکام ملا۔ بدر، احد، خندق، حنین جیسے معرکے ہوئے، مگر آپ ہمیشہ رحمت و حکمت کے ساتھ پیش آئے۔ صلح حدیبیہ نے اسلام کو نئی قوت دی۔ سن 8 ہجری میں آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مگر بدلے کے بجائے فرمایا، آج تم سب کے لیے معافی ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی وہ عدل و رحمت تھی جس نے دلوں کو جیت لیا۔
مدینہ منورہ کی گلیاں پھر ایک بار غمگین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نصیحتیں فرمائی، نماز کا خیال رکھنا، یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ بار بار یہی دعا فرما رہے تھے، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اعلیٰ رفیق کی رفاقت عطا فرما۔ 12 ربیع الاول کو دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اشکبار چھوڑ کر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینہ کی فضاؤں میں سناٹا چھا گیا، صحابہ صدمے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کو سکون ملا۔ یہ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، اور ہم سب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔